اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے اسے خالی، پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا، آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں، آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ کہا اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا، حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا، تو کہتے ہیں کہ لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے۔ صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے، وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، چھوڑ گیا۔ تو دعا تک نہیں مانگتا، دعا تو انقلاب برپا کر دے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا، 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو مارے، آؤ مسلمان۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے، 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں،
कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहाँ कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे, फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा दुनिया से। और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ शादियां नहीं होती, तिजारतें होती है। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहाँ जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया, फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोना गुजारा होता है, मैंने इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु तो सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूँ। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं, हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए। आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ है। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई,
میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے. فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے, کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار, اور دنیا سے پیار نہیں تھا, دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا, موت شہادت کی دینا, اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا, مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے, باہر جا کے نہیں. یہی میدان لگے مدینے میں, یہی موت آئے, اسباب بنا, میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے, وہ جو آپ کو زہر لگا تھا, بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا, بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی, ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید, حضرت عثمان, جناب علی, امام حسن, امام حسین, علی اکبر, علی اصغر, حضرت عباس, حضرت سعد بن معاذ, حضرت امیر حمزہ, مصعب ابن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی, لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے, پیار کیا شہادت سے, اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا, جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں, رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے, میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں, رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے, کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں سارے لے آیا ہوں, سارے ہی قبول ہے؟ میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی, ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے, ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں, میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا, بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا, بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے, دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی, پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے, کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ ہوں, میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں, یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے, ڈھال کی ضرورت ہے, لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے, یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ, جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے, بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے, قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا, وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو, میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت, بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا, کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو, ذوق پیدا کرو, مسلمان بن کے جینا سیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ذرا زندگی دیکھو. کہتے جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے, اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے, سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا,
پھر 4000 دینار تھے، 4000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھی، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا، فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4000 سارے لے گیا، سارا مال ہی یار، 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا، ابوبکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا، فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دی، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا، ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں، اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا، حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ملک السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لے بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا، یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھل کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہے، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔
अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूँ किसी फकीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ ना तो आपे से बात बाहर निकल। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मिराज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिजी के लफ्ज है, पर आप यकीन करें कि लगता यह है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने। और फिर अगले लफ्ज ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है। मैंने अपना समझ के, मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्जों पर कभी हरफ है। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, पर मैं इसका माल मेरा माल है मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज की हुजूर जब मैं आपका हूं तो माल भी तो आपका ही है ना। या रसूल अल्लाह जब मैंने अपना आप नहीं बचा के रखा तो फिर माल। हजरत मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है, अच्छा कई दफा ऐसे होता है मैं बात कोई और बयान करना चाहता हूँ तो शुरू मामला किसी और तरफ निकल जाता है। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सांप, वो 600